بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرات دیا کرو کیونکہ خیرات دینا تم کو آگ سے چڑھاتا ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشحال رہے وہ شخص جس نے میری بات کو سنا، یاد رکھا اور آگے پہنچایا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ لینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاری اور شفقت۔ اور حضرت انیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لڑکوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبہ کی لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو۔ جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرو اور جو رہ گیا اسے مکمل کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام عالم کے لیے رحمت اور مومنین کی ہدایت بنا کر بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ حدیث شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نیز شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حدیث شریف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گالی گلوچ کرنے والے دو آدمیوں میں سے گالی کا گناہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ حدیث نبی، بے شک قیامت کے دن درجے اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے برا آدمی وہ ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں۔